جی پڑھ لیجیے، تلاوت کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اس کتاب کو اتارا ہے قرآن عربیا، قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو۔ نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر احسن القصص بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، بما ما مصدری ہے، ٹھیک ہے، انہیں بھی ایحاء اپنی وحی کے سبب، اپنے وحی کے ساتھ، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ من قبل ہی اس سے پہلے، من الغافلین البتہ بے خبروں میں سے۔ اذ قال یوسف جب کہا یوسف علیہ السلام نے ابھی اپنے والد سے، یا ابت اے ابا جان، انی بے شک میں نے رأیت دیکھے ہیں، 11 کوكبا ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے دیکھے ہیں ان کو، لی مجھے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنی اے منّے، لا تقصص مت بیان کر، رؤیاک اپنا خواب، علی اخوتک اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا وگرنہ وہ آپ کے لیے کوئی سازش کریں گے، کوئی منصوبہ بنائیں گے، کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان بے شک شیطان، للانسان انسان کا، عدو مبین دشمن ہے واضح، وکذالک اور اسی طرح، یجتبیک چنے گا آپ کو، منتخب کرے گا آپ کو، ربک آپ کا رب، ویعلمک اور سکھائے گا آپ کو، من تأویل الاحادیث باتوں کا مطلب، ویتم اور مکمل کرے گا، نعمتہ اپنے نعمت، علیک تجھ پر، وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ اتمہا اس نے مکمل کی تھی وہ نعمت، علی ابویک آپ کے والدین پر، بلکہ والد ابوی سے بات غیر شخص ہے، آپ کے باپ دادا پر، خاص کر آگے جو نام آ رہا ہے تو دادا پر دادا پر، من قبل سے پہلے ابراہیم اور اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، علیم بہت جاننے والا، حکیم حکمت والا۔ لقد
البتہ تحقیق کانا ہے فی یوسف، یوسف میں، و اخوتی اس کے بھائیوں میں، یعنی اس کے بھائی قصوں میں، آیات نشانیاں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا جب کہا انہوں نے، بھائیوں نے، لا یوسف البتہ یوسف و اخوہ اس کے بھائی، احب زیادہ محبوب ہے، الی ابینا ہمارے والد کو، منا ہم سے، ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، انا بے شک ابانا ہمارے ابا جان، لفی الضلال المبین البتہ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اقتلوا یوسف تم یوسف کو قتل کرو، اب اطرحوا یا اس کو پھینک دو، ارضاً کسی زمین میں، یخلو خالی ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، خالص ہو جائے گی، لکم تمہارے لیے وجہ ابیکم تمہارے والد کی توجہ، وتکونوا اور ہو جانا تم، من بعد اس کے بعد، قوم صالحین قوم نیک۔ قال قائل ایک کہنے والے نے کہا منہم ان سے، لا تقتل یوسف تم مت قتل کر یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو، فی غیابۃ الجب ایک کچے کنویں کے گہرائی میں، گمنام کنویں کے گہرائی میں، یلتقطہ اٹھائیں گے اس کو، بعض السیارۃ بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین اگر تم ایسا کرنے والے ہو، ارسلہ اچھا اب قالوا وہ انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، مالک آپ کو کیا ہوا، آپ کو کیا حال ہے، لا تأمنا کہ آپ نہیں ہمیں امین سمجھتے، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف اور یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور ان کے حال یہ ہے کہ ہم تو البتہ اس کی خیر خواہ ہیں، ارسلہ بھیج دو اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع کھل کے کھا لے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا، انی لیحزننی بے شک مجھے البتہ غمگین کرتے ہیں یہ بات کہ ان تذهبوا به کہ تم لے جاؤ اس کو، واخاف اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافل اس حال میں کہ تم اس سے کیا ہو بے خبر ہو۔ قال انہوں نے کہا، لئن اگر اکلہ الذئب کھا جائے اس کو بھیڑیا، ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ان بے شک ہم اذن تب لخاسرون البتہ خسارے والے ہوں گے۔ جی اچھا جی، تو یہاں سے سورہ یوسف شروع ہو رہی، یہ لفظ یوسف نہیں ہے، یہ لفظ یوسف ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، یونس نہیں ہے، یہ یونس ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو یوسف یہاں سے شروع ہو رہی، سورہ یوسف مکی صورت ہے، نزول نمبر 53 ہے، یعنی سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہود کا نزول نمبر کیا بتایا تھا؟ 52، آپ سے عرض کیا، یہ 53 ہے، تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ
مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ یا جلا وطن کرنے کا یا قید میں رکھنے کا منصوبہ کر رہے تھے. یہ منصوبے بنا رہے تھے اور ان کا ظلم اور ان کی مخالفت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. سمجھ آ گئی؟ تو اس وقت یہ صورت نازل فرمائی اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ تک تسلی ہو جائے اور صبر ہو جائے. یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا. قتل کرنے کا منصوبہ، ٹھیک ہے، والد سے جدا کرنے کا منصوبہ، والد سے جدا کر دیا. اور کیا کچھ نہیں کیا، اپنی طرف سے تو انہوں نے ختم کر دیا تھا حضرت یوسف کو. سمجھ آ کے اور والد سے جدائی کے رہے 40 سال یا 80 سال یہ رہے. تو کتنی بڑی زیادتی کی. لیکن جب یوسف علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا، اقتدار حاصل ہوا، ٹھیک ہے، بھائی سب ان کے قدموں میں پڑے تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم. اسی طرح جب مکہ مکرمہ کو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، پھر جب 8 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور فرمایا تم نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اب تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ کریم وابن کریم، ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کریم اور کریم کے بیٹے سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں آپ احسان کریں گے، بھلائی کا معاملہ کریں گے، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اب اچھے انسان ہیں، اچھے انسان کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا چلو اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آج تو میرے کوئی ملامت نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بتانے کے لیے یہ قصہ یہ سورت نازل فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو جدا کیا گیا. کتنی محبت تھی حضرت یوسف کے ساتھ کہ وہ کہہ رہے کہ یار ہم بچے کہہ رہے ذرا لے کے جانا چاہتے جنگل میں، ہر وقت گھر میں رہتا ہے، کچھ کھیلیں کھائے پیئیں. تو یہ جدائی کی بھی برداشت نہیں ہے حضرت یعقوب کو. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے مجھے یہ بات غمگین کرتے کہ تم اس کو لے جاؤ. اتنی جدائی کی بھی برداشت نہیں ہے. لیکن پھر جدائی کی رہی کتنی، 40 سال یا 80 سال. لیکن یعقوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مضبوطی سے کام لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. ان کی طرف سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، مخالفت ہوئی، قتل تک کرنے کا منصوبہ ہو. لیقتلوک او یخرجوک او لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر سے کام لیا. تو یہ صورت کا پس منظر میں نے آپ سے عرض کیا. باقی شان نزول اس کا کیا ہے؟ تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں نے مکہ مکرمہ مشرکین مکہ سے کہا کہ یہ جو
قوم عاد قوم ثمود کے قصے بتاتے ہیں نا، تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو عربوں جو عرب ہیں ان کے بچوں کو رٹے ہوئے ہیں، سب کو یاد ہے، یہ پتہ نہ کون سا کمال ہے۔ اس سے یہ سوال کرے، اس پیغمبر کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس سے یہ سوال کرے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، ان کے علاقہ تو شام تھا، اور حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بتائیں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، عربوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اور یہ پوری صورت میں قصہ ہی ہے۔ ویسے جو قرآن پاک کا انداز ہے، قرآن پاک کسی بھی قصے کو تاریخی انداز میں بیان نہیں کرتا سوائے اس قصے کے، کیونکہ ایک سوال ہوا تھا اور یہ بتانا ضروری تھا تفصیل سے، لیکن جگہ جگہ پر اللہ جل جلالہ اس صورت میں ان باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو باتیں اس قصے سے اخذ ہوتی ہیں نتیجے کے طور پر، تاکہ بالکل تاریخی قصہ نہ رہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ذرا دیکھ لیجیے، الف لام را حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی اس پر بحث ہو چکی ہے۔ اللہ اعلم بمرادی، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے بعید کا، سمجھ آ گیا؟ اصل میں جو تی اس میں اشارہ ہے، لام کا اضافہ کیا گیا، اور کاف جو ہے نا یہ تو مخاطب کے احوال کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اگر مذکر ہو تو تل کا، مؤنث ہو تو تل کے، جمع ہو تلکم، تثنیہ اگر مخاطب ہے آپ کے جس سے آپ بات کر رہے ہیں تو تلکما، تو جو آپ کا مخاطب ہوگا جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ ضمیر لگائی جائے گی اس کے ساتھ۔ یہ باتیں تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے نا، آپ کو یاد ہوں گے فٹافٹ، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ الکتاب المبین موصوف صفت ہے۔ اچھا جی، اور مضاف الیہ آیات کے لیے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو اتارا، وہ ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم نے اس کو اتارا قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو، کہ ان کی زبان ان کی عربی تھی، تو وجہ بھی بتائی کہ ہم نے عربی زبان میں اس کو کیوں اتارا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ لعل کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نہیں، کہ جو بھی لعل قرآن پاک میں کل لعل فی القرآن فهو فی معنی کئی، جو بھی قرآن پاک میں لعل ہوگا نا وہ کیا ہے؟ کئی کے معنی میں، کئی سوائے ایک لعل کے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور وہ لعل ہے جناب والا سورہ شعراء 19ویں پارے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 129، اس میں ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تو یہ جو لعل ہے یہ کأن کے معنی میں، گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ باقی جہاں پر بھی لعل قرآن پاک میں آئے گا تو کس کے معنی میں ہوگا؟ کئی کے معنی میں ہوگا، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ انا انزلناہ باب فاعل سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہو ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، کتاب کی طرف، قرآن یہ قرآن عربی موصوف صفت ہے، قرآن یا تو منصوب ہے ہو ضمیر سے بدل ہونے کی وجہ سے، سمجھ آ گئے، اور یا یہ منصوب ہے ہو ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر، سمجھ آ گئے۔ قرآن اس میں کے بارے میں دو احتمال ہے، قرأ یقرأ، ٹھیک ہے، باب فتحہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو قرآن بمعنی مقروءً کے معنی میں ہوگا پڑھی جانے والی کتاب،
اور دوسرا استعمال کیا قرنا یقرن باب نصرہ سے معنی ملنا ملانا، اس کے مضامین آپس میں ملے ہوئے ملائے ہوئے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ مقرون کے معنی میں ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یا بعد اس کو قر سے لیا، قر جو قرو ہے نا، قرو کا مفرد قر، تو وہ کس کو کہتے ہیں؟ جمع ہونا، جمع کرنا، یعنی اس حالت کو جب طہر سے حیض کی طرف جو حالت منتقل ہو جائے اس کو قر کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا اصل تو اس میں جمع ہے، تو قرآن پاک کو بھی جمع کیا گیا ہے، اس لیے اس کو قر کہتے ہیں۔ اور ایک آدھ لفظ کو قراءت نہیں کہتے، زیادہ کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ اور اس کا قراءت کا تعلق اگرچہ جمع کے معنی، اگر اس معنی کے طور لحاظ سے ہم نے کہ جمع، لیکن عام جمع کے لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اب نہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے اجمعت القوم، میں نے قوم کو جمع کیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے قرأت القوم، میں نے قوم کو جمع کیا، تو خاص جمع پر دلالت کرتا ہے۔ عربیًا یا نسبتی اسم۔ اچھا جی، نحن نقص علیک احسن، نقص کی کچھ معنی میں پہلے بتا چکا آپ کو، ہم بیان کرتے آپ پر، ٹھیک ہے جی۔ احسن القصص، بہترین قصہ، قصص یہ مصدر ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ قصۃ ان کی جمع نہیں ہے، قصۃ ان کی جمع قصص آتی ہے۔ قصہ جب قاف کے نیچے کسرہ ہو تو وہ جمع قصۃ، یہاں پر کا پر فتح، اسے مصدر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بہترین قصہ، مصدر بھی اس کو لے سکتے، اس میں مصدر بھی لے سکتے۔ مصدر اور اس میں مصدر میں فرق تو جانتے ہیں کہ نہیں جی؟ مصدر اور اس میں مصدر میں تو آپ کو پتہ ہوگا فرق نا جی۔ مصدر، اس میں مصدر، اس میں مصدر حاصل مصدر کو کہتے ہیں۔ مصدر قصہ بیان کرنا، حاصل اس قصہ بیان کرنے سے جو حاصل ہوتا ہے قصہ، قصوں کو حاصل مصدر کہیں گے۔ قصہ بیان کرنا مصدر، کھانا کھانا مصدر، اور کھانا یہ حاصل مصدر کیا ہے؟ اس میں مصدر، مصدر سے جو حاصل ہو جائے اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں۔ کھانا جب کھائیں گے تو اس سے کھانا حاصل ہوگا تو اس میں مصدر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سونا، نیند کرنا مصدر ہے، اور نیند اس میں مصدر ہے۔ تلاوت کرنا مصدر، اور تلاوت اس میں مصدر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا آپ نے، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ بما، میں نے آپ کو بتایا با سببیہ ہے، ما مصدری ہے، بإیحائنا، ہمارے وحی کی وجہ سے، وحی کے ساتھ آپ کی طرف یہ قرآن بسبب ہمارے وحی کے آپ کے ساتھ پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِنَا مِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، ان نافیہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کی جو خبر ہے نا اس پر لام داخل کرتے ہیں، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تاکہ ان مخففہ من المثقلہ اور ان نافیہ میں فرق ہو جائے۔
اور فرمایا بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا اس قصے کا کہ کیا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، یہ ما قبل سے بدل استعمال ہے، نحن نقص علیک احسن القصص سے، سمجھ آ گئی؟ وہ قصہ کیا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، خواب میں کیا دیکھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ حقیقی بیٹے تھے، آپس نہیں کیا نام ہے، آپس میں حقیقی بھائی تھے، یہ دو آپس میں حقیقی بھائی تھے، اور باقی جو ان کے 10 بھائی تھے وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے سگے بھائی نہیں تھے، وہ باپ شریک بھائی تھی، ماں ان کی اور تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان دو سے یوسف اور بنیامین سے محبت زیادہ کرتے تھے، خاص کر حضرت یوسف سے تو بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک تو بات ہے کہ دونوں چھوٹے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ بنیامین کے انتقال کے ساتھ ان کی والدہ، بنیامین کی پیدائش کے ساتھ ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی، اس وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کمالات تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا ان کو، ویسے بھی چھوٹے تھے تو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ، اس وجہ سے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو رأیتہم، دوسرا رأیتہم، پہلے رأیتو کے لیے کیا ہے؟ تاکید ہے، ٹھیک ہے، ساجدین، یہ ہم ضمیر سے کیا ہے؟ حال ہے، رأیتہم لساجدین۔ اچھا جی، تو فرمایا قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے منّے، بنی ابن کی تصغیر ہے، ٹھیک ہے، ایک بنی یا وہ ہے تو یا ایک اضافت کی لگ گئی، اس کا آپس میں ادغام ہو گیا، تو تصغیر ہے، اس لیے ترجمہ میں نے کیا کیا؟ اے منّے، پیار کے لیے لفظ آتا ہے، ترجمہ بہترین ہے کہ نہیں جی؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوہ، رؤیات کو رؤیتن سے بھی لے سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھنا، رؤیا سے بھی لے سکتے ہیں، خواب میں دیکھنا، لیکن مراد یہاں پر خواب و رؤیا ہے، رؤیتن نہیں ہے، کہ مت بیان کرو اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ سازش کریں گے، منصوبہ بنائیں گے۔ کَادَ يَكِيدُ، یکید، فَيَكِيدُ اصل میں کیا؟ یکید، ٹھیک ہے، یا متحرک مقول حرف صحیح ساکن، تو اس کی حرکت جو ہے نا وہ کر دی، خبر یکید ہو گیا، یکیدون آنا چاہیے جی، یہ فیکید کیوں ہے؟ فیکیدون ہونا چاہیے، کیا کی چول مارا ہے جی؟ مار فا کے بعد جی کیا ہوتا ہے؟ اور کیا کہتے ہو؟ مارو چول مارو، گل تو کوئی نہیں، کوئی گل نہیں جی، جی کیا؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ایک تو فا کو اگر سببیہ لیں گے تو اس وجہ سے بھی ان جو ہے نون اعرابی کیا وہ گھر گیا، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ
اور دوسرا اس کو لا تقصص کا جو ہے وہ نہیں ہے نا اس کا جواب، یہ اس کا جواب ہے، اور جواب نہیں مجزوم ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اعرابی گر گئے۔ تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ سازش کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح اب کیا کیا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے تعبیر نہیں بتائی، تعبیر نہیں بتائی، سمجھ آ گئی، لیکن سمجھ تو گئے کہ یہ خواب جو ہے بڑا ہی عالیشان خواب ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہ بھی کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس کی بھی بڑی شان ہونی ہے، لیکن تعبیر نہیں بتائی۔ اچھا تعبیر تو نہیں بتائی، لیکن 3 خوشخبریاں سنا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ خوشخبری، پہلے خوشخبری کیا ہے؟ یجتبیک، ٹھیک ہے، پہلے خوشخبری سے اجتبا یجتبی، ٹھیک ہے، یجتبی اصل میں کیا تھا؟ یجتبیو، سمجھ آ گیا؟ اس کو ساکن کر باب افتعال سے منتخب کرنا چاہیے۔ تو یہ تو فرمایا ایک تو آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا، چنے گا، آپ کو عظیم ہستی بنائے گا، ایک خوشخبری یہ دی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا، یا ہر چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ احادیث، حدیثوں کی جمع ہے، تو بتایا کہ آپ کو باتوں کا مطلب بتائے، باتوں کا مطلب سکھائے گا، تو مراد صرف خواب کی تعبیر نہیں ہے، عام ہے، اس کو صرف خواب کی تعبیر کے ساتھ خاص نہ کرو، عام رکھو اس کو، تمام باتوں کا مطلب آپ کو بتائے گا۔ اور جہاں چیز لوٹتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا اس کو چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا، جس جگہ کی طرف نہیں تھا اس کو موعل کہتے ہیں اس جگہ کو۔ اور تیسری خوشخبری یہ سنا ہے نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، کہ تجھ پر بھی اور یعقوب پر بھی اپنی نعمتوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، کما تم علی ابویک، جیسے آپ نے باپ دادا پر پورے کی۔ یہ بتانا چاہتے یعقوب علیہ السلام، دیکھیں عموماً جو ہے نا جو ہوتی ہے کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے، وہ 3 نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ بیٹے تک تو منتقل ہوتی ہے عموماً، پوتے تک شاذ و نادر ہی منتقل ہوتی ہے، لیکن اگر پڑپوتے تک منتقل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یعقوب علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کو بخشی تھی، آپ کے پردادا کو بخشی تھی، اب وہ بھی آپ کی طرح منتقل کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، بتانا ہی چاہتے ہیں کہ وہ میرے دادا کو، حضرت ابراہیم کو جو عزت بخشی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کی طرف منتقل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کریم دنیا میں، فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، فرمایا دنیا میں سب سے عزت والا شخص جو ہے وہ حضرت یوسف ہے، جو خود بھی کریم ہے اور ان کا باپ بھی ہے یعقوب، وہ بھی کریم ہے، ان کا دادا حضرت اسحاق وہ بھی کریم ہے، ان کا پردادا حضرت ابراہیم وہ بھی کریم ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ سارے پیغمبر ہیں، بہترین لڑی ہیں،
پاک سلسلہ ہے. سمجھ آ کے کہ نہیں آئی؟ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کما اتم علی ابوئی، جیسے آپ کے والد باپ دادوں پر انہوں نے مکمل کی تھی، یعنی اسحاق ابراہیم اسحاق، یعنی جو نسبت ان کو ملی تھی آپ کو بھی ملے گی. لقد کان فی یوسف و اخوتی، البتہ ہے یوسف اور اس کے بھائی کی قصوں میں آیات یعنی نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے. آیات یہ اسم ہے، اسم مؤخر ہے کانا کی، اور فی یوسف و اخوتی ہی خبر مقدم ہے کانا کی. اچھا کانا کیا ہے؟ مذکر ہے. آیات للسائل مؤنث ہے. آخری گل ہے، یہ کیا بات ہے؟ لقد کانت ہونا چاہیے تھا. جی لقد کانت ہونا چاہیے تھا، کانا کیوں ہے؟ جی جی کیوں ہے؟ شوشہ چھوڑ دو کوئی شوشہ چھوڑ، گل تو کوئی نہیں. جی کی کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آدھی بات صحیح کر رہے، آدھی جانا ہو. یہ پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں جب درمیان میں فاصلہ آ جائے تو اس صورت میں پھر مطابقت ضروری نہیں ہے. تو کانا فی یوسف و اخوتی ہی، یہ درمیان میں فاصلہ ہے، اس لیے مطابقت ضروری نہیں، وگرنہ کانت ہونا چاہیے تھا. لقد کان لکم آیتین فی فئتین التقطا، وہاں پر بھی ایسے ہی ٹھیک فاصلہ آ گیا تو آیتن ہے نا، تو کانا وغیرہ کانت آنا چاہیے. ادھر بھی ایسے ہی. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب، لیوسف واخوہ معطوفۃ فعل مل کر مبتدا ہے، احب الی ابینا منا، اور یہ خبر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نحن عصبہ، یہ حال ہے. تو ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے ہاں، ہم سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں، الگ کہ ہم ایک جماعت عصبہ. سمجھ آ گئی؟ جماعت کو کہا جاتا ہے. اصل میں پہلے آپ سے اس کا معنی آج کر چکا ہوں. عصبہ کا معنی ہوتا ہے کسنا، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ کسنا. یوم عصیب وہاں پر اس کا میں بتا چکا آپ سے. اعصاب کیسے کہتے ہیں؟ پٹھوں کو، جسم کے، جس نے جوڑوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، کھسا ہوا ہے گویا کہ. میں نے آپ کو بتایا نا اس کا معنی کیا ہے؟ اصل معنی کھسنا مضبوطی سے، وہی صاحب معنی تقریباً ہر جگہ پایا جائے گا. اس کو عصبہ جماعت کو کہتے ہیں. جماعت کے افراد بھی چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ عصبہ کتنے افراد کو جماعت کو کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں عصبہ کم سے کم اس میں 10 افراد ہو جماعت، 10 یا اس سے زیادہ. تو یہ لوگ بھی 10 تو تھے. سمجھ آ گئی؟ بعد نے کہا 40 ہو کم سے کم. ایسی جماعت کو عصبہ کہتے ہیں، بڑی مضبوط. تو یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں. جب والد پر مشکل وقت آتا ہے پھر تو ہم ہیں، ہم کام آتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جب محبت کی باری آتی ہے، اور محبت ان کے ساتھ زیادہ ہے، حالانکہ کام کاج تو ہم کرتے ہیں نا، کام تو ہم آتے ہیں، تو ہمارے ساتھ زیادہ محبت ہونی چاہیے. ان کے ساتھ زیادہ محبت کر رہے ہیں. تو ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں.
سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کرنے لگے ہیں وہ، تو اس کے پیچھے دو چیزیں محرک ہیں، انہیں دو مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ والد کی توجہ کیا ہو جائے گی، ہماری طرف خالص ہو جائے گی، ہماری طرف ہو جائے گی، والد کا پیار مل جائے گا، اور دوسرا ایک پیغمبر کی توجہ حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو درمیان میں رکاوٹ ہے اس کو ختم کرو اگر یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو مقصد ان کا نیک تھا، مقصد کیا تھا؟ نیک تھا، لیکن کام ان کا غلط تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا او اطرحوا، یا پھینک دو اس کو کہیں۔ ارضاً یہ منصوب بنظر الخافظ ہے، منصوب بنظر الخافظ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، اصل میں فی ارضن تھا، فی کو حذف کر دیا تو ارضن کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا۔ یخلو خلا یخلو، باب نصرہ سے اس کا مطلب کسی چیز کا خالی ہو جانا، خلعنا برتن خالی ہو گیا، سمجھ آ گئے؟ تو یخلو لکم یعنی تو والد کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی، خالص ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یخلو اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ یخلو ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے؟ یخلو، لیکن مجزوم ہے، کیوں؟ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ یخلو لکم، تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ خالص ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی۔ وتکونوا، ٹھیک ہے، یہ بھی مقابل پر عاطف ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ یہاں پر بھی یہ بھی مجزوم ہے۔ وتکونوا، اور تم ہو جانا پھر اس کے بعد قوما صالحین، نیک لوگ، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا، والد کی خدمت کر لینا، معاف ہو جائے گا گناہ، والد سے بخشوا دینا، والد سے استغفار کروا دینا، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ابھی تو کر لو، توبہ کر لینا۔ یا یہ ہے کہ وتکون من بعد، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے دوسرا کہ اس کے بعد پھر تمہارے سارے کام بن جائیں گے، لیکن پہلا معنی زیادہ راجح ہے، سمجھ آ گئے؟ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ وہ یہودا تھا جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، اس کو قتل مت، وَأَلْقُوهُ، القو اصل میں کیا تھا؟ القیو، سمجھ آ گئی نا؟ القیو، تو یا ہے لام کلمہ مضموم، اس سے پہلے الف مکسور، اس کے بعد واو ہے، تو اس کی حرکت مقابل کو دیتے، اب اس کو حذف کر دیں، رضو والا قاعدہ جاری ہے، القو ہو گیا، ڈال دو اس کو فی غیابۃ الجب، غیابہ کہتے ہیں انتہائی نشیبی زمین کو، گہرائی کو، لیکن مراد یہاں پر تاریکی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب کہتے ہیں ایسا کنواں جس کا منڈیر بنا ہوا نہ ہو، منڈیر تو جانتے ہیں نا، اوپر سے منڈیر بناتے ہیں کنویں کا، ایسا کنواں ہو کہ جس کا منڈیر بنا ہوا نہ ہو، اس کا ترجمہ میں نے کہا کچا کنواں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا کہ ایسے کنویں میں اس کو کیا کر دو؟ ڈال دو، بس اصل مقصد تو والد سے الگ کرنا ہے، والد کی توجہ حاصل کرنی ہے، تو قتل کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو یلتقط ہو، التقط یلتقط باب افتعال سے، نصرہ سے بھی لقطہ، گری پڑی چیز کو کہتے ہیں، گری پڑی چیز کو اٹھانا،
تو اس کو اٹھا لیں گے، قافلے والے یہاں سے گزرتے وہ اٹھا لیں گے اس کو، بس لے جائیں گے اور والد سے الگ ہو جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کون چھپائے، اگر ایسا کرنے والے تو یہ کام کر لو، پھر قتل مت کرو۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ قالوا یا ابانا، جب انہوں نے منصوبہ بنا لیا، پختہ کر لیا، تو اپنے والد کے پاس آ گئے، یا ابانا مالک، اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا، کیا حال ہے؟ لا تأمنا، لا تأمنا یأمن باب سمع سے، ٹھیک ہے، کسی کو امین سمجھنا، کسی پر اعتماد کرنا، تو اصل میں کیا تھا؟ لا تأمننا، ٹھیک ہے، دو نون، ایک تو کلمے کا اور ایک نا ضمیر، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا، تو لا تأمنا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم اب آپ پر ہم کیوں نہیں ہمارے پر اعتماد کرتے یوسف کے بارے میں؟ حال یہ ہے کہ ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں، اننا ناصحون، ہم اس کی خیر خواہ ہیں، حال ہے۔ ارسلہ، اس کو بھیج دو، بھیج دے ہمارے ساتھ غدن کل، یرتع، باب فتح سے، رتع یرتع، اس کا مطلب ہوتا ہے جانور کا چراگاہ، جانور کا چرنا، خوب کھانا چراگاہ میں، اصل معنی یہ۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چلے جائے گا جنگل میں، کھا لے گا ادھر ادھر، سمجھ آ گئی، پھل وغیرہ، شکار وغیرہ، وَيَلْعَبْ، کھیل لے گا۔ یہ بھی جواب امر ہونے کی وجہ سے دونوں کیا ہے؟ مجزوم ہے، ارسل۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہوگا۔ قال، تو حضرت یعقوب نے فرمایا انی لَيَحْزُنُنِی، مجھے یہ بات غمگین کر دیتی ہے، کیا؟ ان تذهبوا، ان تذهبوا یہ فاعل ہے، لَيَحْزُنُکَ، ٹھیک ہے، اس کو لے جانا یہ مجھے بات، میں اس کو جدا نہیں کر سکتا، اتنی دیر کے لیے بھی اس کی جدائی کی میرے لیے برداشت نہیں ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال ایک جملہ کیا ہے؟ حالیہ کہ تم اسے بے خبر ہو۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ کنعان میں، کنعان علاقہ تھا تو وہاں پر بھیڑیے بہت زیادہ تھے، تو اس لیے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ قال، انہوں نے کہا لئن أكله الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، حال ہے کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم خسارے والے ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہر طرف سے پروٹوکول دیں گے، کوئی دائیں طرف سے ہوگا، کوئی بائیں طرف سے، کوئی اوپر سے، کوئی نیچے سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تب اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔